الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 17واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ اور ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ بات یہ تھی کہ ایک آدمی کا کھیت اور باغ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں بعض نے کہا یہ انگور کا باغ تھا، بعض نے کہا یہ غلہ تھا، کھیتی تھی۔ تو اس باغ کے اندر ایک دوسرے آدمی کی بکریاں آ گئیں اور ان بکریوں نے اس باغ کو رون دیا۔ انگور کھا گئی اور اگر کھیتی تھی تو اس کو رون دیا، برباد کر دیا، فصل کو تباہ کر دیا۔ اب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ باغ والے نے کہا کہ جو ہے میرے کھیتی کو برباد کر دیا اور اس کی بکریاں میری کھیتی کے اندر داخل ہو گئیں، تو آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جتنی کھیتی برباد ہوئی تھی اس کی قیمت لگوائی اور جو بکریاں تھی ان کی قیمت لگائی، اتفاق سے دونوں کی قیمت برابر تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا جو حقیقی فیصلہ تھا اور بمقتضائے عدل تھا کہ کھیتی اس نے برباد کری ہے، اتنی قیمت کی کھیتی تھی اور اتنی قیمت کی بکریاں ہیں، تو وہ بکریاں اس کو دلوا دی۔ کہا بھائی اس کے ذمہ میں یہ بکریاں تجھے دینا پڑیں گی۔ بہرحال فیصلہ ہوا، دربار تھا وہاں فیصلہ ہوا۔ اب یہ دونوں فیصلہ ہونے کے بعد جا رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام دروازے پر مل گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہوا، کیا معاملہ تھا تمہارا، کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کھیتی کے بدلے میں بکری دینا پڑے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکری جو ہے وہ تو باغ والے کو دے دی جائے اور وہ اس کے دودھ سے اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی جو ہے وہ بکری والے کو دے دی جائے، وہ کھیتی میں محنت کرے، جس حال میں کھیتی کو برباد کیا تھا اس حال تک لیا ہے، یعنی تیار کر دے کھیتی کو، محنت کر کر وہاں تک لیا ہے۔ میں یہ فیصلہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ذکر فرماتے ہیں، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اور داؤد اور سلیمان نے جب یہ فیصلہ کیا کھیتی کے معاملے میں، جب کھیتی کو بکریوں نے رون دیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم دیکھ رہے تھے اس وقت ان کے فیصلے کو، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، لیکن ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بات دوسری کہی، حضرت داؤد نے بات دونوں اصل میں ایک ہی تھی۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مقتضائے عدل کا یہی فیصلہ تھا، اتنا نقصان ہوا اتنا دینا پڑے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا یہ مصالحت تھی، یہ صلح صفائی تھی، مصالحت تھی کہ معاملہ نمٹ جائے، اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ میرے بیٹے نے یہ بات کہی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان مجھے وہ بتاؤ تم نے کیا بات کہی ان کو؟ تو وہ سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، بتا نہیں رہے، تو اصرار کیا۔ انہوں نے کہا ابا میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں ہوتا تو ایسا فیصلہ کرتا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا بیٹا تو نے ٹھیک کہا، اور پھر وہی فیصلہ کیا جو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا کہ کیا فیصلہ تھا۔ فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ دیکھو داؤد اور سلیمان دونوں کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ دونوں کو ہم نے علم اور حکمت دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا فیصلہ غلط تھا دوسرے کا صحیح تھا، ایسا نہیں، دونوں کا فیصلہ، ایک کا مصالحت کا تھا ایک کا بمقتضائے عدل کے تھا، دونوں کا فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اپنے قاضیوں کو اور عاملوں کو خط لکھتے تو اس میں یہ بات ضرور لکھتے تھے کہ لوگوں کے درمیان کے اندر صلح صفائی کرانا۔ کیا لکھتے تھے کہ جب تم فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کا فیصلہ کراؤ، اور اس کی وجہ یہ لکھتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے دلوں سے نفرتیں دور ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کسی قبیلے میں کوئی بات ہو گئی، آپس میں کوئی انتشار ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس وہاں چلے گئے اور آپ نے دونوں میں صلح صفائی کری، اور آپ جب لوٹ کر آئے تو نماز کی ایک رکعت ہو چکی تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ صلح صفائی کی اتنی اہمیت بتائی کہ آپ اس قبیلے میں گئے، یہاں صحابہ نماز کا انتظار کرتے رہے، سب نے اتفاق رائے سے عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنایا، ایک رکعت ہو گئی، آپ نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، لیکن آپ صلح صفائی کرانے کے لیے گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپس کا انتشار اور آپس کی نا اتفاقی وہ انسان کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَفَهَمْنَهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو علم دیا تھا اور حکمت دی تھی۔ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے تھے، اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو یوں آتا ہے کہ اتنی اچھی آواز تھی کہ پرندہ اڑتا ہوا رک جاتا تھا، اور وہ بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھنا لگ جاتا تھا۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے ان کی آواز کو سن کر۔ مفسرین کہتے ہیں شجر اور حجر بھی ان کی آواز کو سن کر تسبیح بیان کرتے تھے، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی ان کے پیچھے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہ قرآن پڑھ چکے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ابو موسیٰ، اللہ نے تجھے داؤد کی اچھی آواز میں سے حصہ دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر مجھے علم ہوتا کہ اگر آپ میرے پیچھے قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھا اس کو پڑھتا۔ تو اس لیے قرآن کو گانے کی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے لے لگا کے، عورتوں کے طرز پہ نہیں پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ قرآن اللہ نے دیا ہے تو اس کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ جو اچھی آواز میں قرآن کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔